علی گوہر بلوچ صاحب، آپ کی جانب ہم آتے ہیں۔ 4.5 سال میں یہ چوتھا وزیر اعظم آنے جا رہا ہے۔ اب یہ جمہوریت ہے، یہ مذاق ہے، یہ جمہوریت کا حسن ہے، یہ کیا کچھ ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو بھی کام کسی آئینی طریقے کے ساتھ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک جمہوریت ہے۔ اور خاص طور پر آپ نے دیکھا کہ پچھلے مطلب ہے کہ جو 80s سے لے کے 90s کا وہ ٹائم تھا، اس وقت ایک شک ہوتی تھی شاید 58(2)B، جس کے تحت اسمبلیاں ڈیزالو کی جاتی تھیں، اور کوئی بھی صدر جو تھے وہ مطلب ہے کہ اسمبلیوں کو توڑنا ایک مذاق بن چکا تھا، اور وہ حکومتیں ہر 1.5-2 سال کے بعد چلی جاتی تھیں۔ اس کے بعد جب سے یہ فیصلہ ہوا کہ اسمبلیاں اپنا ٹینیور پورا کریں گی اور وہ شک کا بھی خاتمہ کیا گیا، تو اس کے بعد عدم اعتماد جو ہے وہ ایک آئینی طریقہ ہے۔ اس سے کوئی پارٹی اختلاف تو کر سکتی ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک غیر جمہوری طریقہ ہے۔ اور اس کے تحت اگر عدم اعتماد لائیں اور کسی کے پاس میجورٹی نہ ہو اور وہ حکومت پر رہے، یہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی ہے۔ تو لہذا عدم اعتماد لانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی غیر آئینی۔ ہاں، جہاں پر مخلوط حکومت ہوتی ہے اور مختلف پولیٹیکل پارٹیز کی اکثریت نہیں رہتی، وہاں پر یہ پرابلمز آتی ہیں، اسمبلیز میں وہ فلیکچویشن جاری رہتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آئینی طریقہ تو ہے، اس میں ہم اختلاف کریں، کوئی پارٹی کسی کے ساتھ ملے نہ ملے، کوئی عدم اعتماد کا حصہ بنے نہ بنے، یہ لیکن علی بھائی یہ بتائیے، آپ اپنی ہی حکومت پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں، یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے۔ اور آپ کا تو وزیر اعظم، لیکن آپ اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں آپ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، اتنی بے بس کیسے ہوگی مسلم لیگ نون؟ نہیں، دیکھیں، ہم عدم اعتماد میں جو ہے وہ حصہ نہیں لے رہے، اور ہم اس کے خلاف ہم عدم اعتماد کا حصہ نہیں بن رہے، اور لیکن نون لیگ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اب جو آخری بیان پارٹی کی طرف سے دیا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی مستقبل میں، لیکن وہ عدم اعتماد کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور میرا خیال ہے کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب کو جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو بھی انہوں نے اس بات سے آگاہ کر دیا۔ اچھا، تو علی بھائی یہ بھی بتائیے، طلال چودھری صاحب نے 2 روز پہلے یہ کہا کہ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں ان کو سپورٹ کر کے ہم نے بدنامی کمائی ہے۔ اب ان کو ایسا یا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے آپ کی جماعت کو کہ آپ نے ان کو سپورٹ کر کے بدنامی کمائی ہے؟ وہ تو آپ کے اپنے وزیر اعظم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے کسی پیرائے میں بات کی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اپنے سیاسی وہ ڈائمینکس ہیں اور وہ اس سینیریو میں ہے۔ اگر طلال چودھری صاحب نے بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نون ہو سکتا ہے اپنے وزیر اعظم یا اس سے اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہو، پارٹی کے لیے مطلب وہ نہ سمجھتے ہو کہ وہ صحیح ڈیلیور کر رہے ہیں یا اس طرح چل رہے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ابھی آپ نے کہا کہ ہم عدم اعتماد میں حصہ لے رہے ہیں، تو وہ ہم عدم اعتماد میں حصہ نہیں لے رہے، اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس پر بڑا کلیئر جواب دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ آنے والے وقت میں ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، تو وہ ظاہر ہے جو آگے حکومت بنے گی اس میں اپوزیشن میں بھی تو رہ کر جو ہے وہ کردار ادا کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کی پارٹیز میں ایک وقت تھا گلگت بلتستان میں بھی نون لیگ کی حکومت تھی، آزاد کشمیر میں بھی تھی، تو یہ ویسے بھی مخلوط حکومت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا اسٹریٹجی۔ علی بھائی، ابھی تو پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد میں تو اس کی سپورٹ کریں گے پیپلز پارٹی کی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حصہ نہیں لیں گے؟ نہیں، ایکچولی آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ عوام کو ڈیلیور نہیں کر پائی، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور وہ جو مطلب ہے آزاد کشمیر کا موجودہ جو سیٹ اپ تھا وہ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تھا، تو ظاہر ہے کہ اس میں پھر کوئی نہ کوئی تو قدم اٹھانا چاہیے۔ تو وہ مطلب ہے کہ عدم اعتماد کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ہم کسی حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے جو عدم اعتماد کے بعد آئے۔ یہ ہمارا بات کرنے کا مقصد ہے۔ علی گوہر بلوچ صاحب، آخر آپ کو نئے وزیر اعلیٰ کے پی کی ملاقات سے کیا پرابلم ہے؟ ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے وہ تو کابینہ نہیں بنا پا رہے،
تو آپ تھوڑا سا فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اتنے خوفزدہ کیوں ہیں اس ملاقات سے آپ؟ یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر خوف زدہ نہیں ہیں، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ اپنا ٹائم بھول جاتے ہیں. میں عامر مغل صاحب نے کچھ باتیں کی ہیں، اس پہ میں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی ملاقات پر بھی آؤں گا، لیکن اس سے پہلے میں ان سے 2-3 گزارشات. میرا خیال ہے کہ مغل صاحب تصویر کا ایک رخ پہ روشنی ڈالتے ہیں، دوسری کو یا یہ دیکھنا نہیں چاہتے یا لوگوں کو کہتے ہیں کہ ان کی وساطت سے پتہ نہ چلے. پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ آپ کی 2018 کی حکومت تھی وہ کیسے بنی تھی. آپ لوگوں نے آر ٹی ایس سسٹم چوری کیا، آپ لوگوں نے اس کے ذریعے دھاندلی کی، اس کے بعد آپ کی حکومت بنی. اس سے پہلے پی ایم ایل این کی آزاد کشمیر میں بھی حکومت تھی اور گلگت میں بھی حکومت تھی. آپ نے وہ حکومتیں ختم کی. ان دونوں جگہ پر آپ نے شدید لیول کی دھاندلی کروائی، جس طرح سے آپ آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے تھے، اور آپ نے جیلی حکومتیں وہاں کے عوام کا بھی مینڈیٹ چوری کیا. آج یہی وجہ ہے جو یہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو لوٹے کہہ رہے ہیں. ان کو ٹکٹ کس نے دیے تھے؟ لوٹا ہوتا ہے کوئی ایک بنتا ہے، دو ہوتا ہے. چونکہ آپ نے حکومت ہی اپنی لوٹوں کے ذریعے بنائی تھی، آپ نے عوام کا مینڈیٹ چرا کے لوگوں کو لائے تھے. آج وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. اگر وہ آپ کے جینون لوگ ہوتے تو آپ کی پارٹی کے ساتھ وہ کھڑے ہو جاتے. اس کا مطلب ہے کہ اعتراف جرم تو آپ خود کر رہے ہیں. آپ کہیں نا کہ آپ نے اس سب سے پہلے تو قوم سے معافی مانگے نا کہ ہم نے 2018 کے الیکشن چوری کیا. پھر آپ کے تو خود اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے، چاہے سلیکٹڈ ہی تھے بانی پی ٹی آئی، تو وہ تو خود کہتے تھے کہ میرے اجلاس میں لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، جو جمہوریت کا بڑا درس دے رہے ہیں آج کل اور بڑے مبلغ بنے ہوئے ہیں جمہوریت کے اوپر اور ان کی پارٹی کے لوگ. مطلب ہے کہ آپ کے تو یوں کہہ لیں کہ ایک ایک رگ میں جو ہے وہ پاکستان کا چوری شدہ مینڈیٹ ہے، جو آپ نے پورے پاکستان اور اگلا الیکشن بھی آپ ای وی ایم مشینوں کے ذریعے چوری کرنا چاہتے تھے. وہ تو عدم اعتماد ہوا تو پھر آپ اس قوم کی، آپ لوگوں کی اور آپ کے لیڈرشپ سے وہ جان چھوٹی. تو آپ کس منہ سے آج آپ کشمیر پر بھاشن دے رہے ہیں؟ کس منہ پر سے آپ بات کر رہے ہیں کہ جی وہ جو لوٹے ہو گئے جی ہماری پارٹی کے لوگ؟ وہ میرا بھائی لوٹے اس لیے ہو گئے تھے مغل صاحب کہ اس وقت آپ نے لوٹوں کے ذریعے حکومت بنائی تھی، عوام کا مینڈیٹ چوری کیا تھا. لہذا وہی کچھ جو آپ نے گڑا دوسروں کے لیے کھودا تھا، آج آپ خود اس کے اندر گر رہے ہیں، پھر آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ، اب آ جاتے ہیں کے پی کے وزیر اعلیٰ کی. پہلی بات تو یہ ہے جی کہ دیکھیں جو جیل کے مطلب ہے کہ اس میں قوانین ہیں، اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی وزیر اعلیٰ جا کر اس سے مل سکتا ہے. اس میں یہ ہے کہ صرف آپ کے رشتہ دار، اور وہ بھی قریبی رشتہ دار، اور وکیل جو ہے وہ صرف عدالت کے ذریعے آرڈر لے کر آئیں گے، ملیں گے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی لوگ صاحب وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، وہ وزیر اعلیٰ اجازت کیوں نہیں مل پا رہی؟ انہوں نے لکھا بھی ہے، وزیر اعظم سے درخواست بھی کی ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. میری گزارش سنیں نا، آپ جین میلول کی وہ شک مجھے بتا دینا کہ جس میں لکھا ہو کہ وزیر اعلیٰ ملاقات کر سکتا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ تو عدالت نے بھی تو اجازت دی ہے نا کہ سر ملاقات کروا دیں ان کی. نہیں، عدالت نے اجازت دی ہے تو پھر ہم تو کہتے ہیں عدالت نے نہیں دی. عدالت میں جا کر بتائیں نا کہ ملاقات نہیں ہو رہی جی، آپ نے اجازت دی ہے. عدالت نے اس طرح کی ہے، عدالت کے فیصلے کی ٹرانسلیشن غلط کر. عدالت نے کہا ہے قانون کے مطابق، قانون میں لکھا ہوا ہے کہ قریبی رشتہ دار کے بغیر آپ ملاقات. مجھے بتائیں کہ رانا ثناء اللہ 1 سال جیل میں بند رہا، ان کی اہلیہ اور ان کے داماد کے علاوہ کسی بندے کی، کسی ایک ورکر کی ان سے ملاقات نہیں. ان سے پوچھو کہ نواز لیکن علی صاحب، علی بھائی یہ بتائیے کیا علی امین گنڈا پور ان کے رشتہ دار ہیں؟ کیا علی امین گنڈا پور عمران خان کے رشتہ دار تھے جو ان کی ملاقات ہوتی تھی؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے باوجود ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی. سیاسی ان کے کارکنان سے ان کی پوری یہ تو شور مچاتے ہیں ہماری ملاقاتیں ہی نہیں ہوئی. تو ان کی ملاقاتیں ان کو آؤٹ آف دی وے سہولت کاری ان کی گئی. ٹھیک ہے، چونکہ ان کی چیخیں نکلتی تھیں. اب ان کی چیخیں نکل رہی ہیں جی ہمارا وزیر اعلیٰ بن گیا. کہاں لکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ ملاقات کر سکتا ہے؟ وزیر اعلیٰ نہیں کر سکتا. یہ اپنا اور اپنی کابینہ. مجھے یہ بتائیں، نواز شریف صاحب جیل میں تھے، شہباز شریف صاحب جیل میں تھے، پی ایم ایل این اپوزیشن میں تھی، اور پارٹی کے سینئر لوگ فیصلے کر کے پولیٹیکل فیصلے ہوتے تھے.
یہ جو شخصیت پرستی کرتے ہیں کہ فیصلہ وہ کرے گا تو اس کے باہر آنے کا انتظار کرے، آپ کا پوائنٹ آ گیا تو وہ ان کو مشورہ دے دے گا. ٹھیک ہے